65 کی جب جنگ ہوئی تو کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی، آیا تھا مرنے مر گیا باطل، آیا تھا جھکنے جھک گیا باطل، قتل ہوا پھر خود ہی قاتل، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن آف پاکستان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہد عباس۔ ناظرین، آج 6 ستمبر 2021 یوم دفاع پاکستان کے موقع پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، تمغہ امتیاز ملٹری اور ڈیفنس اینالسٹ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آیات پڑھی آپ نے۔ جزاک اللہ۔ شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پہ مرنے والے کا یہی انجام ہوگا۔ سر، یہ ہمارے شہداء کا اعزاز اور ہماری قوم کا ترائے امتیاز ہے کہ ہم اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں اور ہر سال ان کی یاد میں تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ تو 6 ستمبر 1965 کی جنگ کی مناسبت سے آپ کچھ روشنی ڈالیے اور ہمارے ناظرین کے اذہان کو اجاگر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ فہد۔ 6 ستمبر 1965 کا دن سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے وہ ہمیں ان بہادر شہیدوں، جس میں افواج پاکستان، نیوی، ایئر فورس، نیوی کے علاوہ رینجرز اور ان سویلین بہادروں کو بھی شامل کرتا ہوں جن کے اوپر قصبوں میں، شہروں میں بھارت نے بمباری کی اور انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ تو یہ دن 6 ستمبر سے تو شروع ہوتا ہے جنگ کے طور پہ، لیکن اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 14 اگست 1947 سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تاریخ ہے جو پاکستان اور انڈیا جب آزاد ہوئے تھے، اور جب میں تاریخ کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو آزادی کے فوراً بعد اکتوبر 1947 میں جموں اینڈ کشمیر کے اندر، جموں کے اندر انڈین کی جو ڈوگرا فوج تھی اس نے کوئی 1000 فیملیوں کو، اسٹیٹسٹک ڈفر کرتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، انہوں نے کہا ہم آپ کو پاکستان بھیج دیں گے۔ مسلمان تھے، ان کو ٹرکوں میں بھرا، اور پھر جس طرح آج کلنگ ہو رہی ہے، اور کل جو سید علی گیلانی کی موت کے اوپر جو مظاہرہ کیا گیا، جو خوف اور ڈر کا عالم، اور جو اس کے اوپر کمپریشن اور جو اس کے اوپر ظلم کیے گئے، اسی طرح ان 1000 فیملیوں کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کی لاشیں جنگلوں میں پھینک دی گئی، اور وہ مسلمان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 1947 میں پاکستان انڈیا کی جو کراسنگ ہوئی، تو دنیا کہتی ہے، فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک کتاب ہے جو برٹش جرنلسٹ نے انویسٹیگیٹو نے لکھی ہے، بڑی کمپریہنسو کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا میسیکر نہیں ہوا مسلمانوں کا جو انڈیا سے پاکستان آئے تھے، جن 1947 میں ہوا۔ تو یہ تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تاریخ کشمیر پہ جو غاصبانہ قبضہ نہرو اور اس کے جو گماشتے تھے پٹیل اور باقی، انہوں نے کشمیر کے اوپر جو قبضہ کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کنائیونس سے، کیونکہ کیونکہ نہرو کا ایک معاشقہ تھا لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے۔ امورالٹی سے کشمیر کے اوپر جو قبضہ کیا فیروز پور اور گرداسپور جو پاکستان میں آ رہے تھے اس کو چھینا گیا، کیونکہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ نہرو کی بات مانو۔ یہ اس امورالٹی سے تاریخ انڈیا کی جو بد اخلاقی پہلے دن جو ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد جو دہشت گردی کا واقعہ اس خطے میں ہوا، انڈیا کے اندر پہلا دہشت گردی کا واقعہ ہوا جب گاندھی کو ان کے RSS کے پریچک نے، جو آج حکومت وہاں پہ زور میں ہے، اس کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی ماری۔ اس کے بعد جو قافلے پاکستان کے آئے، لوٹا پوٹا پاکستان تھا، اس کو قائد اعظم محمد علی جناح لیاقت علی خان کی کوششوں نے جس طرح یہاں تک لے کے آئے، اور وہ ایک پوری سٹرگل ہے اس زمانے کی یوتھ کی، اس زمانے کی لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور 1965 6 ستمبر کو یہ پروو ہو گیا۔ 1948 میں بھی ہوا تھا، کشمیر میں جس سرور شہید نے جام شہادت نوش کیا تھا اپنا ایسٹ پاکستان میں، اور اس کے بعد 1965 6 ستمبر کو انڈیا نے اپنے غاصبانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے
پورے طریقہ کار سے انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز پہ حملہ کیا لاہور فرنٹ کے اوپر صبح کے وقت، جب پاکستان کی فورسز 10 ڈویژن اور 11 ڈویژن جو آج بھی لاہور میں موجود ہیں وہ بارڈر کے اوپر ڈپلائیڈ نہیں تھے. اور 1965 سے ستمبر کا آپ نے ذکر کیا، جب صبح انڈیا کی جو 11 کور تھی اس نے حملہ کیا، وہ ہم 3 پرونگ کہتے ہیں اس کے، یعنی 3 زاویوں پہ یا 3 فرنٹس پہ. ایک آپ کا یہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں اور یہاں سے کتنے کلومیٹر، کوئی 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر دور جو آپ کی چیک پوسٹ ہے واگا کی، وہاں انڈیا کی 15 ڈویژن تھا، اس نے حملہ کیا. کھیم کرن والی سائٹ پہ جو دوسری برکی والی سائٹ اور جہاں پہ انڈین، اس سائٹ پہ حملہ کیا گیا اور کھیم کرن والی سائٹ پہ حملہ کیا گیا. اور بڑے وہ فینسو سے بڑی لمبی فورس لے کے آئے تھے. پاکستان کو جب ریئلائز ہوا اس وقت ہماری رینجرز ڈپلائڈ تھی. نیچرلی ایک میسو فورس تھی جس کے اندر جو یہاں پہ جو حملہ کیا اس میں 4 گرنیڈیئر تھی ان کی یونٹ، انفینٹری یونٹ 4 گرنیڈیئر تھی، 9 جموں اینڈ کشمیر لائٹ انفینٹری تھی، راجپوت رائفلز تھی، اور انہوں نے اور سپورٹڈ بائی دی ٹینک ریجمنٹس. تو وہاں پہ رینجرز ڈپلائڈ تھے ہمارے. اگر آپ صرف ایک لاہور کے، کیونکہ میں آپ کو لاہور سیکٹر کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ جب آپ وکیپیڈیا اور بعض انڈین ورژن اٹھا کے پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی پاکستان کی، انڈیا کی فورسز میں لاہور پہ قبضہ کر لیا، ایئرپورٹ جو ہے وہ انڈین ٹینکوں کی رینج میں تھا، انڈیا وہاں جی اپنا بارڈر اپنا واگا ٹاؤن پہ قبضہ ہو گیا. وہاں پہ لوگوں نے تصویریں بھی کھنچا کے اپنی لوڈ کر دی تھی. ٹینک کی رینج بہت، مطلب رینج کتنی ہوتی ہے ٹینک کی گن کی، کتنی رینج ہوتی ہے؟ 1000 سے 2000 گز کے درمیان. اٹلی جو اس وقت ان کے پاس تھی اس کی رینج جو تھی وہ 5، بہت میکسیمم بھی میں جاؤں تو 3 سے 4 کلومیٹر زیادہ نہیں تھی. تو واگا سے پاکستان ایئرپورٹ کا ڈسٹنس کتنا ہے؟ تو یہ جو مبلغہ آمیز جو، اور انہوں نے کہا جی وہ آئے گئے اور پاکستان نے کاؤنٹر، وہ وہاں جا کے انہوں نے باٹا پور پہ قبضہ کر لیا، فلانے پہ، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جس وقت اٹیک کیا اس وقت رینجرز ڈپلائڈ تھی، اور رینجرز جب ڈپلائڈ تھی تو رینجرز جتنی سسٹین کر سکتی تھی، کیونکہ رینجرز کی بڑی کم نفری ہوتی ہے ان کے پاس اس زمانے میں. آج کی رینجرز تو ماشاءاللہ کافی ماڈرنائز، کافی ویل ایکوپڈ ہے. اس زمانے میں رینجرز اتنی، کیونکہ وہ بارڈر سیکورٹی فورس کے طور پہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے کنٹیسٹ کیا لیکن دے ور پش بیک. اور آپ اگر گئے ہوں، اور آپ ضرور گئے ہوں گے، تو واگا سے پہلے ایک پل آتا ہے باٹا پور، جب آپ اپنا کراس اینڈ پہ جاتے ہیں تو ایک پل آتا ہے ایک نہر کے، وہ اس پل پہ پہنچ گئے تھے. اتنی دیر میں یہاں سے پاکستان فورسز نے 10 ڈویژن نے موو کیا، کیونکہ 10 ڈویژن ذمہ دار ہے اس علاقے کا جو آپ کا واگا سے لے کے نیچے برکی تک چلتا ہے. اس سے اوپر جو ہے 11 ڈویژن کا ڈیفنسز آ جاتے ہیں، ذمہ داری کا علاقہ آ جاتا ہے. یہاں پہ 4 کور جو ہے ان کو سپروائز کرتی. تو جب وہاں پہ ہمارے انجینئرز پہنچے اور جب ہمارے ٹرف پہنچے تو انہوں نے فوراً کاؤنٹر اٹیک کیا. انجینئرز نے وہ پل ڈسٹرائے کر دیا. اور حالت یہ تھی کہ انڈین فورسز حملہ کر رہی تھی اور وہاں پہ برکی کے گاؤں کے اور ادھر کے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو کے وہ حملہ دیکھ رہے تھے. پاکستانیوں کی آپ دلیری دیکھیے. آپ تو صرف فوجیوں کی بات کریں، میں آپ کو سویلینز کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ حملہ، اب اصولت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب حملہ ہو رہا ہے تو بھاگ جانا چاہیے تھا، بالکل یہی ہونا چاہیے. لیکن لوگ وہاں کھڑے ہوئے جنگ دیکھ رہے تھے کہ جیسے ٹریلر چل رہا ہے. تو پھر ہماری فورسز گئی اور کاؤنٹر اٹیک کیا گیا، ان کو ہالٹ کیا گیا. یہ BRB کینال کے اکراس رک گئے. پھر میجر عزیز بھٹی شہید نے، آپ کو پتہ ہے BRB کینال کے اوپر ہی انہوں نے دشمن کی فورسز کو تباہ و برباد کیا، جس کے نتیجے میں نشان حیدر عطا کیا گیا. تو پاکستانی فورسز وہاں پہنچی، انجینئرز نے وہ پل تباہ کیا. اس کے بعد آپ نے کاؤنٹر اٹیک کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 15 ڈیو کمانڈر جنرل نرنجن پرساد وہ اپنی جیپ چھوڑ کے بھاگ گیا. کیا کہنے ہیں؟ میں باقی چیزیں نہیں کہوں گا کیا پاکستان ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان فورسز کا کمانڈر جو ایک ملک کی شان ہوتا ہے، ایک ملک کی آن ہوتا ہے، وہ اپنی جیپ کے نیچے چھپا ہوا تھا. پاکستان فورسز نے حملہ کیا، وہ اپنی جیپ چھوڑ کے بھاگ گیا. وہ جیپ آج بھی ہماری پرانی 18 بلوچ ہوتی تھی، وہ سندھ ریجمنٹ ہے اس کے قبضے میں، کیونکہ وہ ایڈوانس کر رہی تھی اور حملہ کر رہی تھی. تو پاکستان نے اس حملے کو روکا اور پاکستان نے ان فورسز کو پیچھے دھکیلا. ان کے سارے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈین چیف آرمی اسٹاف نے کیا کہا تھا؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. ہم تو ادھر ادھر سے بات نہیں کرتے، ہم انڈیا کی طرف پروپیگنڈا نہیں کرتے، ہم جعلی وکیپیڈیا کے اوپر چیزیں نہیں ڈالتے. وکیپیڈیا بھی بغیر انویسٹیگیشن کی ہوئے جو چیز ڈالتا ہے وہ اس کے اوپر
فٹ کر دیتے ہیں. اور یہ انہوں نے فٹ کیا کہ جی انڈین فورسز گئی, انہوں نے حملہ کیا جی لاہور جو ہے وہ اٹلی کی رینج میں تھا, لاہور گنوں کی رینج میں تھا. گن کا ٹوٹل ٹینک کا ٹوٹل ڈسٹینس 1000 یارڈ گرڈ ہوتا ہے یار, اس زمانے کے ٹینک جو تھے. تو ایئرپورٹ تو وہاں سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو یہ پروپیگنڈا جو کیا گیا, اچھل صورتحال یہ تھی. اور اس صورتحال کو صرف میں کنکلوڈ کروں گا کہ جی او سی 15 ڈویژن اپنی جیپ چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کی جیپ کو پاکستان نے قبضے میں لیا. جس وقت قبضے میں لیا اس کے اوپر اسٹار لگے ہوئے تھے, اس کا رنر بھی پکڑا گیا, اس کا وائرلیس آپریٹر بھی وہاں چھپا ہوا تھا. اور اسی طرح آپ نے پاکستان نے کھیمکرن کا جو قبضہ اپنا ریلوے اسٹیشن تھا اور کھیمکرن ٹاؤن جو تھا وہ پاکستان فورسز نے 11 ڈویژن ایڈوانس کیا, ہم نے وہ قبضے میں لے لیا. 6 آرمرڈ ڈیو یہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا. تو یہ تھی 6 ستمبر کے دن کی حقیقت. جی ناظرین, چشم فلک نے وہ دن دیکھا جب ہمارا پڑوسی ملک ٹینکوں اور توپوں کی فوج لے کر ہماری پاک سرزمین میں داخل ہوا. ہمارے ملک دشمن جنرل چودھری کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پاکستانی فوج کو سوئی ہوئی حالت میں دبوچ لے گا, لیکن اس کو معلوم نہیں تھا, وہ جانتا نہیں تھا کہ ہماری سرحدوں کے محافظ, ہمارے ملک کے رکھوالے راتوں کے پچھلی پہر جاگ کے شہادتوں کی دعا مانگا کرتے تھے. ہمارے جوان ہمت اور جرت کا لبادہ اوڑھے اٹھے اور چنڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا. شہادت کے متلاشی شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں بھارت کے 5 جنگی طیارے گرا دیے اور للکار کے بولے, ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے, اصل میں تمہیں راس عزت نہیں ہے. اگر کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے, اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے. بگٹی صاحب, یہاں شاعر نے کہا کہ اگر کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے, اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے. وہ کیا رخ ہے؟ پہلا رخ تو 65 سے پہلے ہی دکھا دیا تھا ہم نے, اور وہ تھا رن آف کچھ میں. اپریل میں جو آپ کا رن ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رن آف کچھ جو ہے وہ بالکل سالٹی گراؤنڈ ہے. کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا. تو اب وہاں پہ یہ مناباؤ ریلوے اسٹیشن, اب جب اوپر جاتے ہیں وہاں پہ اس علاقے میں, تو وہاں پہ انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ رن کے درمیان سے گزرتا تھا. اور اپنا وہ علاقہ ہے کنجر کوٹ اور گلو تالاب کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ جنوری 1965 میں یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہاں پہ جو ہے ایک لڑائی کی صورتحال ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تھی. وہ اس لیے کہ وہ علاقہ جو پاکستان کا علاقہ تھا وہاں پہ انڈین پیٹرولز نے پیٹرولنگ کرنی شروع کر دی تھی. اور ابھی بہت بڑے اس کا ٹائم نہیں ہے ذکر کا, تو صرف اتنا کہوں گا کہ وہاں پہ اس علاقے میں انڈیا نے ایک پوسٹ قائم کر لی تھی سردار پوسٹ کے نام سے, پاکستان کے علاقے کے اندر. پاکستان نے بڑا کوشن کیا ان کو کہ یہ آپ یہ نہ کریں, کیونکہ انہوں نے کسٹم چیک پوسٹ بھی بنائی وہاں پہ, اور وہ ایڈیشنل فورسز بھی لے کے آ گئے. 112 بریگیڈ ان کا وہاں پہ موجود ہوتا تھا, پھر ایک اور انفنٹری بریگیڈ لے کے آئے, اور وہاں پہ انہوں نے پوسٹ بنا لی, سردار پوسٹ کا نام تھا. جنرل ٹکا خان واز دی جی او سی آف دی ڈویژن. تو وہ گئے اور انہوں نے اپنا آرڈر دیا کہ اس پوسٹ کو ختم کریں. تو کہانی تو لمبی ہے, اس کو بریف سے کہوں گا کہ پاکستان نے اس پوسٹ پہ حملہ کیا دن کی روشنی میں, رات کے اندھیرے میں نہیں. ہم دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں, رخ دکھانے کے لیے ہم دن کی روشنی میں کام کرتے ہیں. اور پاکستان نے اس سردار پوسٹ پہ قبضہ کر لیا اور انڈین فورسز کو وہاں سے بھگا دیا. اور یہ ڈیئرنگ اٹیک تھا, فرنٹل اٹیک تھا پوسٹ کے, یعنی آپ سائڈوں سے فلینک سے اٹیک کرتے ہیں, ہماری فورسز نے فرنٹ سے اٹیک کیا. جی بگیڑی صاحب, ہماری ملت کے جیالے میجر عزیز بھٹی اور ان جیسے 20 جوانوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی. دشمن کا یہ خیال تھا کہ چند ہی گھنٹوں میں پاکستان پر قبضہ کر لے گا, لیکن 17 دن تک ان کو جس مشکل میں ہماری پاک فوج اور ہمارے سول لوگوں نے ڈالے رکھا, وہ نہر تک نہ پار کر سکے.
تو یہ بتائیے گا کہ نہر کا کیا کردار تھا، BRB نہر کا کیا کردار تھا پاکستان کی اس 65 کی جنگ میں؟ اصل میں بہت اہم کردار تھا، اس لیے کہ جو آج کل تو نیٹ ورکس کا، کینال کا سلسلہ ڈیولپ کیا جاتا ہے ڈیفنسز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اور غالباً 1948 میں جب پنجاب کے جو CM تھے افتخار صاحب، انہوں نے یہ نہر جب کنسیو کی تھی تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ لاہور کو ایک دفاع کے لیے ایک ایڈیشنل آبسٹیکل پرووائڈ کیا جائے۔ تو اٹیک اکراس اے واٹر آبسٹیکل ویسے بھی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے واٹر آبسٹیکل کو کراس کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے حملہ کرنا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو ٹیکنیک آنی چاہیے واٹر آبسٹیکل کراس کرنے کی، پھر آپ کو وہاں سے ری گروپنگ کر کے حملہ کرنے کی ٹیکنیک آنی چاہیے، اس کی ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک تک ہم نے انڈینز کو پہنچنے ہی نہیں دیا۔ BRB کا بذات خود اتنا مضبوط، اگر آپ BRB پہ گئے ہوں تو اس کے دونوں جو بینکس ہیں وہ نہر سے کافی اونچے ہیں، اور پاکستان نے اس کو دفاعی لائن کے طور پہ استعمال کیا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا پرپورشنیٹ آف فورسز کو دیکھ لیں اس زمانے میں، تو انڈین آرمی کی ٹوٹل تعداد 7 لاکھ تھی اور پاکستان کی 2,60,000 تھی۔ انڈیا کے پاس کوئی 700 ایئر کرافٹ تھے، پاکستان کے پاس 280 ایئر کرافٹ تھے۔ انڈیا کے پاس اس وقت جو ہے کوئی 720 ٹینک تھے، ہمارے پاس 756 ٹینک تھے۔ یہ ہوتی ہے وہ چیز جو آپ کو فوجوں کے اندر نظر آنی چاہیے، اور یہ 1965 میں پاکستان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آخری سوال۔ پاکستان کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت بنایا، ہمارے ملک میں بہت پوٹینشل ہے، بہت وسائل ہے، معدنیات، تیل، پہاڑ، سمندر، دریا، بہت کچھ۔ اس کی خوبصورتی کی کیا ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بہت دلکش، بہت شاداب ہوتی ہے؟ میں اس کو صرف ان آیات یا ان ٹیچنگ کی روشنی میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ شعر آپ نے پڑھا جس میں کہا گیا کہ شہید کبھی مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں مگر تمہیں ادراک نہیں۔ تو اگر یہ ہماری مذہب کی ٹیچنگ ہے تو وہ لہو کتنا قیمتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید کو کبھی نہلایا بھی نہیں جاتا، کفن بھی نہیں دیا جاتا، آپ اس کو اس کی یونیفارم میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بڑا اعزاز، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، اس شعر کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں، منزل پر جا کر دم لیں گے۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم وفا مہکا دیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہے، یہ ہر صورت لہرائے گا، یہ نغمہ ہے خوشحالی کا، دنیا کو سنا کر دم لیں گے۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔